ذکر کرنا اسے میلاد کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سرکار کی پیدائش کا ذکر کرنا اسے میلاد کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوا، ہم نے اس کی یہ بنائی یعنی کہ جنم دن کی بات کری، اس کی ولادت کی بات کری، تو ہمارے بچے کی ہم نے میلاد کو منایا۔ تو میلاد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر کرنا، ان کے اوصاف کو بیان کرنا، اسے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ آئیے میں نے ابھی جس آیت کریمہ کو میں نے اپنا موضوع سخن بنایا، اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالنے سے پہلے آئیے ہمارا مل کر اس گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، وہ نبی جو اپنے قدموں کو زمین پر رکھے تو میرے نبی کے قدموں کے نشان زمین پر نہ پڑے، مگر میرے نبی اگر اپنے قدموں کو پتھر پر رکھ دے تو پتھر نبی کے قدموں کو اپنے سینے پہ نقشے کفی پا بنا دے۔ سبحان اللہ۔ وہ نبی جو پہاڑوں کے درمیان نکل جائے تو پہاڑ کہہ دے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وہ نبی جو تپتی ہوئی دھوپ میں نکل جائے تو بادل اپنا سایہ فکن کر دے، اللہ اکبر۔ اور وہ نبی جس کے چہرے کو قرآن نے والضحیٰ کہا، جس کی جلوہ انور کو قرآن نے واللیل کہا، جس کے سینے کو قرآن نے علم نشرح لک صدرک کہا، جس کی آنکھوں کو قرآن نے ما ذاق البشر وما طغیٰ کہا، وہ نبی دوستو جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا حاصل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ جب اپنی قلم کو اٹھاتے ہیں تو سب سے پہلے ماتھے کے بارے میں لکھتے ہیں، جن کے ماتھے شفاعت کا صحرا سجا، سبحان اللہ۔ جن کے ماتھے شفاعت کا صحرا سجا، اس زمین شہادت پہ لاکھوں سلام، اس زمین شہادت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت انگلیاں مبارک پر لکھتے گئے، ہاتھ مبارک کی بات آئی تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، ہاتھ جسم تو اٹھا غنی کر دیا، ہاتھ جسم تو اٹھا غنی کر دیا، موزے بہرے سخاوت پہ لاکھوں سلام، موزے بہرے سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ اور نگاہ کا عالم یہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، جس طرف اٹھ گئی، بولو یا دل سے، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اور دوستو کان مبارک کا عالم یہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اور زبان کا عالم یہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، وہ زبان جس کو سب ان کی کنزی کہے، وہ زبان جس کو سب ان کی کنزی کہے، ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اور خود مبارک کا عالم یہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان تبسم کے ہونٹوں پہ لاکھوں سلام، ان تبسم کے ہونٹوں پہ لاکھوں سلام۔ آنکھ مبارک کا عالم یہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، کس کو دیکھا معراج میں، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ وہ نبی نیر اعظم روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پر انوار میں ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم کر بابا جی بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کر پڑے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم نبینا مولانا محمد بادل الجود والکرم منبع العلم والحکم والحکم وعلیہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ دوستو درود ایسے پڑھو جیسے دل کی گہرائیوں سے پڑھو، درود ایسے پڑھو کہ تلک والا کی سرزمین سے پڑھو، میرے آقا سنہری چادیوں میں سن لے۔ اور یاد رکھو جس کا ایک درود قابل قبول ہو گیا، ہو سکتا ہے ہماری نجات ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے ہماری نجات ہو سکتی ہے۔ اس پر مسئلے چھڑ چکے، کیا درود پڑھنے سے نجات ہوتی ہے، کیا درود پڑھنے سے نجات ہو جاتی ہے، کیا ایک درود قابل قبول ہونے سے نجات ہو جا سکتی ہے؟ تو سنو، میں حدیث پاک سے ثابت کروں گا، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، دانا کل غیوب فرماتے ہیں، میرے آقا صاحب الاولاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، سورج سوا نیچے پر ہوگا، زمین تانبے کی بنا دی جائے گی، ہر انسان العطس کی صدائے بلند کرتا ہوگا، کوئی کسی کا کرسی سے حال نہ ہوگا، کوئی ایک ماں ایک بیٹے کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں، بیٹا باپ کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں۔ ایسے عالم میں میرے آقا فرماتے ہیں اگر اس حدیث کا کوئی انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ جب نفسی کا عالم ہوگا، ایسے کہ میرے امتی کو دو فرشتے گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جاتے ہیں،
ایسے میں ابو البشر یعنی کہ آدم علیہ السلام تشریف لائیں گے. بولو سبحان اللہ. آدم تشریف لائیں گے اور ان فرشتوں سے استفسار کریں گے. فرشتوں چھوڑ دو, میں نے تو یہ سنا ہے کہ محمد عربی کا کوئی امتی جہنم میں نہیں جائے گا. سبحان اللہ. محمد عربی کا کوئی امتی چھوڑ دو. میرے دوستو اتنا کہنا تھا, فرشتے چھوڑتے نہیں ہیں. حدیث پاک کے الفاظ آگے ہیں اور وہ چھوڑتے نہیں ہیں. میرے دوست اور بزرگوں جانتے ہو جب چھوڑتے نہیں ہیں تو آدم علیہ السلام ایک آواز لگاتے ہیں. آدم علیہ السلام ایک آواز لگاتے ہیں, زور سے آواز لگاتے ہیں. ابو البشر آواز لگاتے ہیں, یا احمد یا احمد یا احمد. آپ لوگ کہوں گے یہ آدم علیہ السلام حشر کے میدان میں یا احمد کیوں پکارتے ہیں؟ آپ اس کی وضاحت پیش کر کے آگے بڑھوں. جس نبی کو دنیا میں جس نام سے پکارا جائے گا کل محشر میں اسی نام سے پکارا جائے گا. آدم کو زمین پر آدم کہا, کل محشر میں آدم کہا جائے گا. نوح کو زمین پر نوح کہا, کل محشر میں نوح کہا جائے گا. ابراہیم کو زمین پر نوح ابراہیم کہا, کل محشر میں ابراہیم کہا جائے گا. حتیٰ کہ اسماعیل کو زمین پر اسماعیل کہا, کل محشر کے میدان میں اسماعیل کہا جائے گا. میرے دوستو 1,24,000 پیغمبروں کو جس نام سے زمین پر پکارا جاتا ہے کل محشر میں پکارا جائے گا. لیکن دوستو یہ اللہ کا حبیب ہے, زمین پر محمد کہا جائے گا, محشر میں احمد کہا جائے گا, محشر میں احمد کہا جائے گا. آدم علیہ السلام پکارتے ہیں یا احمد یا احمد. میرے آقا تشریف لے آتے ہیں, میرے آقا تشریف لے آتے ہیں. ان فرشتوں سے استفسار کرتے ہیں, اے فرشتوں یاد کرو میں معراج میں تھا, اس وقت میرے رب نے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا, اے محبوب کل محشر کے میدان میں تیری امت کو میں تیرے حوالے کر دوں گا, تیرے حوالے کر دوں گا, چھوڑ دو. دوستو اتنا کہنا تھا. حدیث پاک کے الفاظ ہے فرشتے اس امتی کو چھوڑ دیتے ہیں. ذرا مل کر کہہ دو یار, چھوڑ دیتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں. اللہ اکبر. پھر اسی امتی کو میزان پر لے جایا جاتا ہے. میزان اسے کہتے ہیں جہاں ہماری نیکی تولی جائے گی, بدی کو تولا جائے گا, ہر اعمال کو تولے جائیں گے, اس کی سزا وہاں دی جائے گی, اس کی سزا دی جائے گی. میزان کے اوپر جو امتی کو لے جایا جاتا ہے اس کے نامہ اعمال تولے جاتے ہیں. نہ اس کے اعمال میں نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ حج و زکات ہے, نہ حسن اخلاق ہے, نہ پڑوسی کا خیال ہے, اس کے پاس کچھ نہیں ہے. پھر سے آواز آئی میزان سے, جاؤ اسے جہنم میں لے جاؤ, جاؤ اسے جہنم میں لے جاؤ. اتنا کہنا تھا, اتنا کہنا تھا. میرے آقا میزان پر تشریف لے آتے ہیں, میرے آقا میزان پر تشریف لے آتے ہیں. ایک کاغذ کے ٹکڑے کو نکالتے ہیں اور اس امتی کے گنہگار امتی کے پلڑے میں رکھ دیتے ہیں, نیکی کے پلڑے میں رکھ دیتے ہیں. جیسے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کاغذ کے ٹکڑے کو اس امتی کے نامہ اعمال میں رکھتے ہیں, اس نیکی کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے, نیکی کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے اور اس امتی کو جنت کا مژدہ سنا دیا جاتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ امتی دیکھتا چلا جاتا ہے. یہی وہ چہرہ ہے, یہی وہ چاند سے حسین چہرہ ہے, سورج سے زیادہ چمکنے والا یہی چہرہ ہے جس سے مجھے فرشتوں سے چھڑایا تھا, فرشتوں سے چھڑایا تھا. یہی وہ شخص ہے جس نے میزان پر میرے پلڑے کو, نیکی کے پلڑے کو بھاری کر دیا. جیسے میرے آقا میزان سے تشریف لے جا رہے ہیں, وہ امتی قدموں میں گر جاتا ہے, ارشاد فرماتا ہے, ارشاد فرماتا ہے آپ کون ہے, آپ کون ہے جسے مجھے فرشتوں سے چھڑایا, آپ کون ہے جسے مجھے میرے نامہ اعمال کے پلڑے کو بھاری کر دیا, آپ کون ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اے امتی کیا میں تیرا نبی نہیں ہوں, کیا میں تیرا نبی نہیں ہوں. اللہ اکبر. وہ امتی مچل جاتا ہے کہ شافعِ روز محشر ہماری مدد کو پہنچ چکے ہیں, ہماری مدد کو پہنچ چکے ہیں. لیکن میرے دوستو وہ امتی اپنے نبی کو ایک سوال پوچھتا ہے, یا رسول اللہ انصر حالنا, یا حبیب اللہ اسم قالنا. یہ اللہ کے حبیب میں تو دنیا میں گنہگار تھا, شیعہکار تھا, بدکار تھا, بدعمال تھا, بد کردار تھا. یا رسول اللہ ایک کاغذ کے ٹکڑے نے میری آخرت کو سوار کر دیا, ایک کاغذ کے ٹکڑے نے میری آخرت کو سوار کر دیا. یا رسول اللہ آپ میرے نبی ہیں, میں پوچھنا چاہوں گا اس کاغذ کے ٹکڑے میں کیا تھا. بولو جور سے سبحان اللہ. اس کاغذ کے ٹکڑے میں کیا تھا. یا رسول اللہ ایک لفظے نے, ایک ٹکڑے نے میری آخرت کو سوار دیا, جہنم کی طرف سے مجھے جنت کی طرف بلایا گیا. یا رسول اللہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ.
छोड़ेंगे। जश्न मिलादुन नबी वादे खाका का दामन नहीं छोड़ेंगे। उस कागज के टुकड़े में क्या था? अल्लाह अकबर। आप लोग भी सुनकर मचल जाएंगे। ये ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सदका मिल जाएगा। आप जवाब सुनोगे तो आपको ये ईद मिलाद नबी मनाने का जवाब मिल जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसलिए कि ये दुरूद सलाम की बहार आ चुकी है। जानते हो रबीउल अव्वल किसे कहते हैं? सबसे पहली बहार, सबसे पहली बहार उसे रबीउल अव्वल कहते हैं। उस कागज के टुकड़े में क्या था? मेरे आका शाही बेलौला अहमद मुख्तार नबी आखिर ज़मान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उम्मती याद कर, ए उम्मती याद कर, एक महफिल थी, ऐसी समझ लो, बोलो सुभान अल्लाह। एक महफिल थी, उसमें मेरा नाम आया था और तूने दुरूद पढ़ा था, तूने दुरूद पढ़ा था। उसी दुरूद को महशर के मैदान में मैं तौबा तेरा लेकर आया हूँ और तेरे नामा तेरी नेकी के पलड़े में उस कागज के टुकड़े को दुरूद लिखकर मैंने रखा था। याद रख, तूने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ा था, वही महशर के मैदान में मैं लेकर आया हूँ, तेरे नामा अमाल के पलड़े में मैंने रख दिया है। उस दुरूद के बरकत से तेरे नामा अमाल का पलड़ा भारी हो गया और तुझे जन्नत का मुस्ता सुना दिया गया, तुझे जन्नत का मुस्ता सुना दिया गया। मेरे दोस्तों, तो पता चला एक दुरूद अगर काबिल कबूल हो गया, हो सकता है हमारी नजात हो सकती है, हो सकता है हमारी नजात हो सकती है। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में लोगों ने इस्तिफ्सार किया, सरकार अंधेरी कब्र होती है, उजाला चाहते हैं। मेरे नबी कहते हैं, अगर तुम दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ते रहोगे, तुम्हारी कब्र को रोशन कर दी जाएगी, तुम्हारी कब्र को रोशन कर दी जाएगी। अल्लाह के हबीब की बारगाह में साहबा ने इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह, मन रब्बुका, मा दीनुका, मा कुन्तु तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजूल। ये तीन सवाल बड़े कठिन होते हैं या रसूल अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं, जो शख्स मुझ पर बारहा कसरत से दुनिया में दुरूद पढ़ता रहेगा, उसके सवाल और जवाब को आसान कर दिए जाएंगे, उसके सवाल को आसान कर दिए जाएंगे। इसलिए कहता हूं, हमारा वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ते रहो, अपनी जवानों को आरास्ता करते रहो, तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी संवर जाएगी। इसलिए एक मरतबा झूम कर दुरूद पाक पढ़ लीजिए। नाज़िल जुद वल्लाह मुहम्मद इल्मी वल हिल्म वल हिकम वालिही व बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह। कसर बाकी न रखी बस में इनका जगमगाने में, कसर बाकी न रखी बस में इनका जगमगाने में। अरब में चांद निकला, चांदनी फैली जमाने में, अरब में चांद निकला, चांदनी फैली जमाने में। और हिरा के गार से शमे नबूवत की किरण फूटी, हिरा के गार से शमे नबूवत की किरण फूटी। उजाला ही उजाला फैल गया हर सू जमाने में, उजाला ही उजाला फैल गया हर सू जमाने में। और एक पल्ले में ये दोनों, बकरा-ईद और रमजान, एक पल्ले में ये दोनों और एक पल्ले में ये ईद मिलाद, एक पल्ले में ये दोनों और एक पल्ले में ये दोनों ईदों से भारी ईद मिलादुन नबी, दोनों ईदों से भारी ईद मिलादुन नबी। अगर खामोश रहूं तो तू ही सब कुछ है, जो कुछ कहा तो तेरा हुस्न होगा महदूद। बारगाह रिसालत में तीसरी मर्तबा झूम कर दरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलाम अलैहि या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आइए तफसीर की तरफ बढ़ते हैं। मैंने अभी आप लोगों के सामने कुरान मुकद्दस की एक आयत को तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। आइए उसकी तरफ बढ़ते हैं। क़द जाअकुम बुरहानुन मिन रब्बिकुम। बस इसकी तफसीर सुन लीजिए, इंशाअल्लाह आप लोगों का वक्त में जाया नहीं करूँगा। जहाँ तक अभी हमारे सादा बाबा ने कहा कि जहाँ तक आपका जोश रहेगा वहाँ तक हमारा होश रहेगा इंशाअल्लाह जी। आप और याद रखो, कोई भी सैयद बोलता हो तो मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि जब सैयद गर्म होता है तो अल्लाह का करम होता है, जब सैयद गर्म होता है तो अल्लाह का करम होता है। तो मेरे दोस्तों, आप सुनते चले जाइए, आप सुनते चले जाइए इंशाअल्लाह। देखो, क़द जाअकुम बुरहानुन मिन रब्बिकुम। यहाँ इमाम राजी अपनी तफसीर में लिखते हैं कि बुरहान के माने दो हैं। कितने? बोलो जोर से। बस ऐसे समझो,
میں آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں. قد بلا تحقیق جاء آیا برہان بن کر میں رب کی جانب سے برہان آیا. یہ رب فرماتا ہے کہ میری جانب سے میں نے برہان